الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو من او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو۔ بزرگان محترم اور حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ میرے نزدیک مکرم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کری، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کری، کل کو قیامت کے دن اس کا انجام انہی قوم کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات نے یہ شعر سنا، بڑا ہی قیمتی شعر ہے اور بڑا ہی نصیحتوں والا شعر ہے اور بڑا ہی غور و فکر کرنے والا شعر ہے کہ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی دھیرے دھیرے بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان تو غلط فہمی میں جی رہا ہے کہ جی میری عمر بڑھ رہی ہے، کہ میں آج 10 سال کا ہو گیا، کل کو اگلے سال 11 سال کا ہو جاؤں گا، پھر 12 سال کا ہو جاؤں گا، 15 سال کا ہو جاؤں گا، 20 سال کا ہو جاؤں گا، جبکہ انسان جو ہے زندگی جی تو رہا ہے لیکن اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ کس اعتبار سے گھٹ رہی ہے کہ اگر انسان 50 سال میں اس کو جانا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے، اگر 20 سال کا ہو گیا وہ 25 سال کا، اگر 25 سال کا ہو گیا تو 25 سال باقی رہ گئے، 30 سال کا ہو گیا تو 20 سال باقی رہ گئے، اور ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، یعنی کہ زندگی کی ایک دیوار کی اینٹ انسان کی گرتی چلی جا رہی ہے۔ اور نادان کہہ رہا ہے، نادان بولتے ہیں ناسمجھ انسان کو، کہ ناسمجھ بول رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ آپ حضرات کے سامنے آج کا جو موضوع ہے وہ نئے سال کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی آپ نے ارشاد سماعت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی کہ اس قوم کی طرح عمل کرے گا جو دوسری قومیں کر رہی ہیں، اس قوم کے نقش قدم پر چلے گا جو دوسری قوم کر رہی ہے، جو گناہ گاری کے کام وہ لوگ کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پر چلے گا، تو انسان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کسی غیر ایمانے والے کا انجام جو اس طرح کے شرک و بدعت میں مبتلا ہو، خرافات میں مبتلا ہو، گناہ گاری میں مبتلا ہو اور ایمان والا بھی نہیں ہے وہ، تو اس کا انجام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حال ہوگا اس کا۔ اب اگر کوئی ایمان والا انسان، کوئی اسلام والا انسان، کوئی اللہ والا انسان یا کوئی مسلمان اس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 31 دسمبر کی رات کتنی گناہ گاری کی رات ہوتی ہے۔ 31 دسمبر میں بہت سے کیا کرتے ہیں کہ زنا کاری کے اڈے سجاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے شرابوں کی محفلیں سجاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ 12 بجے اور جو ہے ہم جو ہے خرافات میں مبتلا ہو، ایسے گناہ گاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ کر گزرتے ہیں کہ جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، ایسی بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو واقعی انسان کی دماغ کی نسیں کھل جائیں کہ کس طرح سے گناہ گاری ہوتی ہے۔ دارو بالکل عام ہو جاتی ہے، شراب بالکل عام ہو جاتی ہے، جبکہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو جب انسان شراب پی جاتا ہے تو انسان کی عقلیں خراب ہو جاتی ہے۔ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں اور خمر کے معنی آتے ہیں چھپانے کے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے، جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل چھپ جاتی ہے، جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقلیں بالکل خراب ہو جاتی ہیں اور جو کام وہ نہیں کر گزرتا وہ بھی کر جاتا ہے، اس کام کو نہیں کرنا ہوتا وہ کام بھی کر گزرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو ایسا مگن ہو جاتا ہے، اسے اپنا بالکل پتہ ہی نہیں رہتا وہ کیا کر رہا ہے، کہاں پڑا ہے، اور اس کی عزت بھی خراب، دنیا میں بھی اس کا نام خراب اور آخرت میں بھی اس کا نام خراب۔
آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شراب پیتا ہے انسان، طلاق دے دیتا ہے انسان، شراب پیتا ہے انسان، کسی سے لڑ جاتا ہے انسان، شراب پیتا ہے انسان، کسی کو بھی گالی دے دیتا ہے، شراب پیتا ہے کوئی بھی گناہ گاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس دن شراب کی زینتیں اور شراب کے اڈے لگائے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی آج کے پیپر میں آپ نے پڑھا ہوگا، SSP نے ابھی اعلان کیا کہ ہردنگ مچانے والوں کی خیر نہیں، ہردنگ مچانے والوں کی خیر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھو اسلام، مذہب اسلام نے اس چیز کو پہلے ہی منع کیا ہے، اور صحیح انسان جو ایجوکیشن والا انسان ہوگا اور صحیح سوسائٹی والا انسان ہوگا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہردنگ بازی کرے، گانے گائیں اور دارو کے اڈے سجائیں، ایسی گندی محفلیں سجائے، کوئی انسان نہیں چاہے گا۔ دیکھو آج SSP کا بھی پیپر میں دے رکھا تھا کہ ہردنگ مچانے والوں کی خیر نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں، بہت سے مسورے پہنچ جاتے ہیں جی بائکیں لے کے، اور الٹے سیدھے جو ہے کرتب دکھا رہے ہیں، الٹے سیدھے جو ہے گانے گا رہے ہیں، اور سڑکوں پہ باہر ناچ رہے ہیں، کاروں میں نکل کے ناچ رہے ہیں۔ مذہب اسلام اس چیز کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ ہمارا کہاں تہوار ہے یہ؟ مذہب اسلام تو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ آپ جو ہے بالکل صحیح رکھو اپنے آپ کو، برائیوں سے آپ بچو۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تو آپ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، آپ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے آپ کو غلط جگہ لے جانے سے بچیں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کیا ہوتا ہے کہ خاص کر جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں وہ اس نئے سال کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ارے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، ہم نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے گناہ گاری کے کام کیے، نماز کتنے وقت کی ہم نے پڑھی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہم نے، کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہم نے، کسی کا جو ہے ایسا تو نہیں کیا کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، کسی کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کیے۔ آدمی کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے نفس کا مجاہدہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، میں نے اس زندگی کو کہاں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ ایسا تو نہیں میں نے مال جو ہے گناہ گاری میں لٹا دیا، ایسا تو نہیں میں نے مال کسی گناہ گاری میں جو ہے اتنا خرچ کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی ناراضگی کو سمجھیں۔ اللہ کہیں ہمارے اعمال سے ناراض تو نہیں ہے؟ اب آج ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی گناہ گاری ہوتی ہے، کتنے لوگ جو ہے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں، اور ایسی گندی نگاہوں میں اور ایسی گندی جگہوں میں جا کر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نیو ایئر منانے آئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، مذہب اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے مذہب اسلام اولین ایسا مذہب ہے جس نے تمام برائیوں کو روکا ہے، چاہے کوئی خلاف ہوتا ہے مذہب اسلام کے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ جی مذہب اسلام کیوں روک رہا ہے ہمیں خوشی منانے سے، تو یہ خوشی تھوڑنا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ خوشی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ خوشی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دی ہے۔ خوشی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے، ہمیں زندگی بھی دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی دی ہے کہ جس کا ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور آپ اندازہ لگا لیجئے کیوں SSP صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہردنگ مچانے والوں کی خیر نہیں ہے؟ اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے انہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں لڑکے جا کر، کیسے کیسے گناہ گاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جا کر۔ تو اب دیکھ لیجیے پرشاسن کا بھی یہی اعلان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی منع کر رہے ہیں۔ تو مذہب اسلام اتنا پیارا اور اتنا اچھا اور اتنا سچا مذہب ہے کہ مذہب اسلام نے ہمیشہ انسان کی رہنمائی کی ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیشہ انسان کو سیدھا سچا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیشہ جو ہے یہ بتلایا ہے کہ دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کتنا اچھا اور پیارا اور سچا مذہب ہے۔ اور مذہب اسلام وہ پودا ہے کہ جتنا کاٹو اتنا ہرا ہوگا۔ آج مذہب اسلام کی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کہ دیکھو جی نیو ایئر منانے سے مذہب اسلام منع کر رہا ہے، نیو ایئر منانے سے فلاں مفتی نے منع کر دیا ہے، نیو ایئر اس منانے سے فلاں آدمی نے منع کر دیا ہے۔ ارے منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اللہ نے اگر آپ کو دی ہے، خوشی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے، شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان دے رکھی ہے تو جان اسی کے لیے راستے میں خرچ کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، کسی کی مدد کرو۔ اب انسان جب کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو دیکھو کہ دلوں کو کتنی خوشی اور شادمانی ملتی ہے۔ لیکن ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ دل کے اندر ویرانیاں پیدا ہو گئی ہوں۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسے گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے کہ انسان کا نکلنا وہاں سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے
نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو دل کو خوشی اور شادمانی ملتی ہے، دل بڑا ہی مطمئن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، میرے دل سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو ان تمام چیزوں سے، ان خرافات سے اور ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ان برائیوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے لیے زیب نہیں دیتی، ہمارے لیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔